چور کا ضمیر۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا اور اس کی پرورش اس کی نانی نے کی تھی۔ نانی بہت غریب تھیں، بامشکل 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی، مگر انہوں نے اکرم کو ہمیشہ نیکی کا سبق دیا۔ اکرم دل کا بہت اچھا تھا، لیکن غربت نے اس کے خوابوں کو دھندلا کر دیا تھا۔ جب اکرم جوان ہوا تو گاؤں میں کام بالکل ختم ہو گیا اور نانی کی صحت بھی بگڑنے لگی۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، نہ ہی کوئی سہارا۔ مجبور ہو کر ایک رات وہ گاؤں کے امیر ترین شخص چودھری رشید کے گھر چوری کرنے چلا گیا۔ چودھری رشید سخت دل اور بخیل انسان تھا، جسے کبھی کسی کے دکھ درد سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اکرم رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھا تاکہ کچھ پیسے چرا سکے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، پیچھے سے ایک ننھی سی آواز آئی، "کون ہے؟" اکرم چونک گیا اور مڑ کر دیکھا تو ایک 7 سالہ بچی عائشہ کھڑی تھی۔ یہ چودھری کی پوتی تھی، جو نیند سے جاگ گئی تھی۔ عائشہ نے نہ چیخ ماری نہ ڈری، بس خاموشی سے اکرم کو دیکھا اور پوچھا، "کیا تم چور ہو؟" اکرم نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، "ہاں۔" عائشہ اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، "تم برے نہیں لگتے، تمہاری آنکھیں بہت اداس ہیں۔" اکرم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عائشہ نے نرمی سے پوچھا، "تمہیں کیا چاہیے؟" اکرم نے کانپتی آواز میں کہا، "میری نانی بیمار ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں چوری کرنے آیا ہوں۔" عائشہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اندر اور اپنا گلک لا کر اکرم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے کہا، "یہ لے لو، لیکن دادا کو مت بتانا، وہ بہت ڈانٹیں گے۔" اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خاموشی سے گلک لیا، دل ہی دل میں عائشہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے جھونپڑی نما گھر لوٹ آیا۔ اگلی صبح چودھری رشید کے دروازے پر ایک خط پڑا تھا جس میں لکھا تھا، "میں چور ہوں مگر برا انسان نہیں۔ عائشہ نے میرے دل کو بدل دیا۔ اب میں چوری نہیں کروں گا، محنت سے کماؤں گا۔" اکرم گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ وہاں اس نے دن رات مزدوری کی، مزدوروں کے ساتھ رہا، محنت کی اور 3 سال بعد جب واپس آیا تو اس کے ساتھ دوا، کپڑے، کتابیں اور بچوں کے لیے تحفے تھے۔ اس نے نانی کا علاج کروایا، بچوں کو اسکول میں داخل کروایا اور عائشہ کے لیے ایک خوبصورت نئی گلک لایا۔ سبق: ہر چور برا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات غربت اور مجبوری انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے، لیکن اگر ضمیر زندہ ہو اور کوئی ایک انسان انسانیت دکھا دے تو وہ راہ بدل سکتا ہے۔